دنیا کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ زوال کے اندھیروں سے عروج کی روشنی تک کا سفر ہمیشہ اندرونی انقلاب سے شروع ہوتا ہے۔ امت مسلمہ جو کبھی علم، کردار اور قیادت کا مینار ہوا کرتی تھی، آج فکری انتشار، اخلاقی انحطاط اور سیاسی بے وقتی کا شکار ہے۔ ہم ہر جانب تبدیلی کی تمنا رکھتے ہیں مگر خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نے دوسروں کو الزام دینا معمول بنا لیا ہے، کبھی مغرب کی سازشوں کو کوسا، کبھی حکمرانوں کو ملامت کی اور کبھی زمانے کی تیز رفتاری پر شکوہ کیا، مگر اپنی ذات، اپنے کردار اور اپنے رویوں پر نظر ڈالنے کا وقت نہ نکالا۔ در حقیقت وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب تک ہر فرد اپنی اصلاح کا آغاز نہیں کرتا، امت کی حالت میں کوئی دیر پا بہتری ممکن نہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا عروج اس وقت شروع ہوا جب ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑ گئے، ان کے رویے قرآن مجید کے تابع ہو گئے اور ان کی زندگیاں مقصد سے بھر گئیں۔ انفرادی بیداری نے اجتماعی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ آج بھی یہی نسخہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، بازاروں میں اور دلوں میں تبدیلی لانی ہے۔ ہمیں دیانت کو، امانت کو، علم کو اور عدل کو اپنا شعار بنانا ہے، مگر یہ تبدیلی صرف فرد تک محدود نہ ہو بلکہ اسے ایک مؤثر اجتماعی نظام کی شکل دی جائے جو امت کی رہنمائی کر سکے۔ ہم صرف انفرادی اصلاح سے آگے بڑھ کر ایک ایسے نظام کے خواہاں ہیں جو فکری بھی ہو، عملی بھی اور روحانی بھی۔ ہمیں ایک قیادت چاہیے جو قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں فیصلے کرے، امت کو جوڑے اور دنیا کو عدل و حکمت کا پیغام دے۔ یہ نظام کوئی خیالی خواب نہیں بلکہ ایک مجرب حقیقت ہے جس کا نام خلافت ہے۔ وہی نظام خلافت جو صدیوں تک دنیا کے لیے عدل، علم اور قیادت کا سرچشمہ رہا۔ جب تک نظام خلافت تھا، امت ایک جسم کی مانند تھی۔ مسلمان ایک پرچم تلے متحد تھے، ان کا دستور قرآن مجید تھا اور ان کا مقصد رضائے الہی۔ خلافت کے زوال نے ہمیں فرقوں، قوموں، جغرافیوں اور مفادات میں بانٹ دیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس خلا کو پر کریں، کیونکہ احیاء خلافت کا نقطۂ آغاز یہی تبدیلی ہے اور یہی ہمارا مقدر ہے۔